الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بچوں، میرے جوانوں، میرے انمول سرمایہ، میری دولت، میرا سب کچھ، چند ایک باتیں جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ تازی کرنی ہے، کوئی نئی بات بنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں۔ جس محفل میں رہو گے اس کے اثرات ہم پر رہیں گے، تو ہم کو جو ہے ایسی محفلیں منعقد کرنا، ایسی محفلوں میں شریک ہونا، یہ ہماری اپنی روح کی غذائیت کا انتظام ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جب فکر بنتی ہے، انسان کی فکر بنتی ہے تو عمل آتا ہے۔ فکر ہی نہیں بنی یا فکر بنی لیکن تیڑی بن گئی، غلط بن گئی، تو وہ تو بہت بڑا نقصان ہے، وہ تو بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ غلط فکر بن جانا انسان کی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر آئے تھے وادی فارا میں، بار بار کہتا ہوں میں وہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی تھی، ایک بار پھر اس کو تازہ کر لیں کہ برق و بارہ سے زیادہ سخت، برق بجلی، بارہ بارش، اور بعد کے معنی ہواؤں کا بھی طوفان آتا ہے، بارش کا بھی طوفان آتا ہے، اور مختلف عذاب کی شکلیں ہیں، لیکن ان سارے عذابوں سے زیادہ سخت عذاب اللہ کا وہ صحیح فکر سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو صحیح فکر نہیں ملتی ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ وہ صحیح فکر نہیں ملنے سے جو ہے نا آدمی مفلوج ہو جاتا ہے، اپائج ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، نقصان دہ بھی بن جاتا ہے۔ تو صحیح فکر جو ہے وہ ہم کو ہمیشہ جو ہے وہ حاصل کرتے رہنا ہے، ہمیشہ جو ہے ایسی ایمانی محفلیں، ان محفلوں کا جو ہے ان کی ضرورت ہمیں ہے، اور اس کی قدر بہت ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں جس کے اندر اللہ کی یاد کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے جینا جس میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں لوگ، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ایسی محفلوں کا ذکر اپنے آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان کرتا ہوں، تو بہت عظیم محفلیں ہوتی ہیں یہ، اور یہ ہماری روحانی غذائیت ہے، اس کی کلاسز ہیں، اس کو جو ہے ہم کو اٹینڈ کرنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کوئی ٹائم پاس یا ایز اے روٹین نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ہم کو حرارت، گرمی، قوت، طاقت، ٹانک، یہ سب جو ہے وہ دلائے گی۔ تو میرا ٹاپک ہے ادھر ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور اللہ اس کا مستحق ہے، اللہ اس کا مستحق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جو ہے کوئی ایک آدمی ابھی آ جائے، بہت بڑا بادشاہ قسم کا رئیس،
اور وہ کیا کرے، ہم سب کو جو ہے دوستی کے اندر ایک ایک فلیٹ ابھی یہیں دے دے، ایک ایک فلیٹ دوستی میں بڑا 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم اچھا والا، تو ہم کتنے خوش ہوں گے، کتنے اس کے ممنون ہوں گے، اس کی ہر بات مانیں گے، اس کی ہر بات مانیں گے. حالانکہ وہ بہت بڑی رقم نہیں ہے، 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ ہے نا. اللہ رب العالمین جو ہے اس نے ہمیں احسان کا بندہ بنایا ہے. الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے. احسان جب اس پر ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سے اس کا نیچر ہے، یہ نیچر پر چلنا آسان ہے اور اسی کے حساب سے چلتا ہے آدمی. تو اللہ نے نیچر بنایا ہے کہ احسان مندی اس کے اندر ہو، رکھ دی اللہ نے. اور وہ بہت زیادہ کمینہ انسان ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ بے وفا ہو، تو پھر وہ جو ہے ایسی خباثت کر سکتا ہے کہ اپنے محسن کو بھول جائے، اس کا احسان نہ مانے، اس کی قدر نہ کرے، اس کی بات نہ سنے، ہے نا. یہ ہماری نظروں کے اندر بھی گری ہوئی حرکتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے احسان کا بندہ بنایا، اور اللہ رب العالمین کیسا محسن ہے ہمارا، اس کو جو ہے تھوڑا سا معلوم ہے ہم کو، لیکن تھوڑا سا ریپیٹ کر لینا ہے. ہم جو ہے کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے وجود بخشا، ہے نا. اچھا وجود بخشا تو کیسے بخشا؟ ایک معمولی سے قطرے سے، معمولی سے قطرے سے اس سے ہم کو جو ہے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت بنایا، پھر اس کو شکلیں دی، پھر پوری جو ہے وہ تنصیب، اس کی تقدیر، اس کو جو ہے اس کے ساری چیزیں جو ہے وہ طے کر دینا، ساری چیزیں، اتنی سانسیں لیں گا، اتنے قدم چلے گا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنی مستی کرے گا، اتنی اچھائی کرے گا، اتنی برائی کرے گا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ہے وہ کتنے اہتمام سے جو ہے زندگی دی، کتنے آسائشوں کے ساتھ. ہمارا نظم سب سے زیادہ کمزور جو ہے وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، نگہداشت کا محتاج. سب سے زیادہ اس کی حفاظت کی جائے، کیئر کیا جائے. ذرا سی بھی غفلت برتی گئی تو اس کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس کا. تو اس کے لیے جو ہے ماں کے دل میں اللہ رب العالمین نے محبت ڈال دی، باپ کے دل میں جو ہے وہ شفقت ڈال دی، ذمہ داری کا احساس ڈالا. ہاں، باپ جو ہے وہ رات دن تگ و دو کرتا ہے، تھکتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اس لیے کہ ہمارے پیٹ میں کچھ نوالے پہنچ جائیں، ہمارا صحت جو ہے وہ باقی رہے. تو یہ بندوبست اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کیا. اللہ رب العالمین کی قدرت پر جتنا بھی ہم غور کریں، جتنا بھی غور کریں وہ کم ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے بارے میں جو ہے شاعر کہتا ہے کہ ماں ہم چنا در اول وصف تو ماند آئیم. اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ دفتر تمام گشت، دفتر کے دفتر بھر گئے، وہ بپایا رسید عمر، بڈھے بھی ہو گئے، ساری عمر چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے. ایسے ہی اللہ کی تعریف ہماری پوری عمر لگ جائے، ہماری پوری صلاحیتیں لگ جائے، جتنی سوچ کی، جتنے علم کی، جتنا فکر کی ہمارے اندر وسعت ہے، طاقت ہے، وہ سارے بھی لگ جائیں تو بھی ایک قطرہ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ایسا ہے، ایسا کریم ہے، اللہ رب العالمین ایسا طاقتور ہے، ایسا عظیم الشان رب ہے ہمارا. اور اس کی جو ہے ابھی جو ہے آپ پڑھے لکھے بچے ماشاءاللہ، نوجوان بچے تو بہت اچھی اس سے آپ لوگ آراستہ ہیں تعلیم سے. سائنس کی دنیا کے اندر ہم کو سائنس جو سیر کراتی ہے کہ ہماری کہکشاں جو ہے اس کا ایک ستارہ، وہ اتنی چوڑی، لمبی چوڑی بنائی ہے اللہ رب العالمین نے. 500,000 کروڑ ستارے ایک کہکشاں کے اندر اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے. اور ایک ستارے کو جانے کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ہے 1,000
نسلیں، 1000 نسلوں کی زندگیاں لگیں گی، اتنی لمبی مدت، اتنا دور، اور پھر ایسی نہ جانے کئی کہکشاں. اتنا بڑا قادر مطلق ہے ہمارا رب، اتنی بڑی اس کی کائنات ہے، اتنا عظیم الشان ہے. اور پھر جو ہے اس کا سب سے بڑا احسان ہم پر کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو صحیح جینے کا ڈھنگ سکھایا. ایسا علم عطا کیا، خالی علم نہیں عطا کیا، ایسا علم عطا کیا کہ اس علم کے علاوہ کوئی علم کی وقت نہیں رہتی، کوئی علم نہیں رہتا. اس علم، وہ علم اگر نہ ہو تو یہ سب سے بڑا انعام. انسان کے پاس عقل ہے، کھوج لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاتا ہے، کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ بہک جاتا ہے، اس کے اندر بھٹک جاتا ہے، اس کے اندر وہ ذلت کی کھائیوں میں گر جاتا ہے، شیطانیت کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے ہم کو یہ روز اول سے بندوبست کیا. ہم کو اللہ رب العالمین نے جو ہے اچھی صحت دی، طاقت دی، قوت دی، جوانی دی، رنگ دیا، روپ دیا، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، محلے والے دیے، اتنا اچھا شہر دیا، اتنا اچھا وطن دیا. خوبصورت ہے کشمیر کی وادیاں جنت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. وہاں سکون نہیں ہے ابھی فی الحال، وہاں جو ہے ایسے لوگ پریشان کیے جا رہے، ستائے جا رہے ہیں. ہم تو اللہ کا شکر ہے نا، کتنے پرامن اس کے اندر ہے، کتنا ہے نا. یہ سارے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے. تو اللہ رب العالمین ایسے انعامات کر رہا ہے ہم پر، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے، اس کی رحمتوں کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ رب العالمین کے ہو جائیں. اور ہم کو جو ہے اپنے یقین کو ایسا مضبوط بنانا ہے. ہم کو جو ہے وہ صرف زبانی ہمارے جمع خرچ نہ ہو، زبانی دعوے نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کی قدرت کیسا حاوی ہے، وہ کیسا قادر مطلق ہے، کیا ہی اس کی بڑی طاقت ہے، کیا ہی اس کی بڑی سلطنت ہے. وہی فیصلے کرتا ہے، ساری چیزیں وہی کرتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اور ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے ہم کو جو ہے یہ یقین اپنا ایک دم پختہ بنا لینا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر جی نہیں سکتے. ناممکن ہے کہ ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں، سرفرازی جو ہے ہم کو مل جائے، کامرانی ہم کو مل جائے، دنیا کی سربراہی ہم کو مل جائے، سرداری ہم کو مل جائے، دولت ہم کو مل جائے، خزانے ہم کو مل جائے، شہرت ہم کو مل جائے. یہ کچھ نہیں، کوئی وقت نہیں رکھتی اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہو. تو اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے ڈرنا، سب سے زیادہ مستحق ذات ڈرنے والی وہ کسی کی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ہے نا. اسی لیے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا جو ہے یہ اصل ایمان ہے نا. اصل ایمان یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کا خوف نہ کرے، کسی سے محبت نہ کرے، کسی سے جو ہے وہ لگاؤ نہ لگائے، کسی کو خاطر میں نہ لائے، کسی کو جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں بالکل نہ گنے. اللہ بس، اللہ رب العالمین ہمارا مالک ایسا عظیم الشان، ایسا ارحم الراحمین ہے. کہتا ہے کہ تم کھاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، اپنی سوسائٹی پر خرچ کرو، تعلیمی نظام اچھا بناؤ، عدالتیں اچھی کرو، راستے صاف ستھرے رکھو، سب کو جو ہے سدھارو، سب کی خبرگیری کرو، بیواؤں کی دستگیری کرو، غلاموں کے، یتیموں کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرو، تنگ دستوں کے کام آؤ. اور یہ تمہارا سارا کرنا جو ہے وہ میرے ذمے قرض ہے. ساری دی ہوئے اللہ کی نعمتیں، اللہ نے صلاحیت دی، عقل دی، مواقع دیے، قوت طاقت دی، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صحت دینے سے، سمجھ دینے سے ہم جو ہے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سارا اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے لیے ہم یہ لگائیں، اللہ کے لیے ہم یہ لگائیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں جو بیٹھنے کی توفیق دی، کچھ سوچنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو محروم ہیں اس بات سے، نہیں سوچتے ہیں وہ. تو یہ جو ہے بہت اچھی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہے یہاں جو ہے وہ بیٹھنے کی توفیق دی. تو اللہ رب العالمین، میں نے جو اپنی خطبے میں جو ہے آیت تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو
اللہ والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہیں، اللہ کا قربت چاہتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں، تو وہ لوگ انما المؤمنون، ان کو مومنین کہا جاتا ہے، ایمان والے، یقین کرنے والے۔ اب یقین کرنے کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بیوقوف نظر آئیں، ہم بیوقوف بن جائیں، ہم کم عقل کہلائیں۔ یعنی جان بوجھ کر جو آدمی غلطی کر رہا ہے تو یا تو اس کو عقل نہیں ہے، یا اس کو شعور نہیں ہے، یا اس کو سلیقہ نہیں ہے، اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں ہے گویا کہ۔ تو یعنی ایسی دو رنگی، ایسا جو ہے وہ بغاوت اللہ رب العالمین کی کھا کر اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ نہیں سننا، اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پہ قادر ہے کہ ہمارے پاس کا سارا وقت وہ چھین لے، ہم کو جو ہے وہ بستر پر لگا دے، لوگوں کا محتاج بنا دے۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو قوت دی، طاقت دی، اپنے بل بوتے پہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ بل بوتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حوالے کرو، میرے حوالے کرو۔ تو اللہ کو لے جا کے کہیں بینک کے اندر جمع نہیں کرانا ہے وہ ساری چیزیں، بلکہ وہ اپنے ہی کام میں لانا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق لانا ہے نا۔ اور بہت کوئی پابندی نہیں بنتی ہے، وہ کوئی پابندی، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، نہیں۔ آپ جو ہے نا اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو اگر ایسا مضبوط بنا لیتے ہیں، مضبوط بنا لیتے ہیں، اپنی فکر صحیح بنا لیتے ہیں، تو اس کام کے بنا جینا ہم کو مشکل ہو جائے گا۔ مومن نہیں جی سکتا ہے، جیسا مچھلی جو ہے اس کا ماحول کیا ہے، پانی، پانی کے اندر ہی وہ سکون سے رہ سکتی ہے۔ تو ایک ایمان والا، ایک مسلم، ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ کا فرما بردار، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کو چاہنے والا، اللہ کی نافرمانی میں جی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن سے ایک گناہ جب سرزد ہوتا ہے، ایک کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا لگتا ہے معلوم ہے، کچے دھاگے میں کوئی تلوار میرے سر پر لٹک رہی ہے، کچے دھاگے میں، کمزور دھاگے میں، اور وہ کبھی بھی ٹوٹ کر مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، میرا خاتمہ کر سکتی ہے، مجھے زخمی کر سکتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، فوراً اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جب ان سے لغزشیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ کے طرف جب پلٹتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ایسا نرالا ہے، اتنا اچھا ہے کہ وہ ایسا خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جس کی مثال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں دی ہے کہ میں میرے بندے سے، جب بندہ میری طرف پلٹتا ہے، جب مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو میں کیسے خوش ہوتا ہوں۔ تو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک آدمی اپنے سفر کا پورا سامان لے کر، اب وہ ریگستانی علاقہ ہے، سعودی عرب وغیرہ سارا، تو وہ لوگ اس میں ڈیزرٹ میں نکل جاتے تھے سفر کے لیے، ان کے قافلے جو ہے وہ ریگستانوں میں ہوتے ہوئے جاتے تھے، ان کو راستے بہت سو کو معلوم تھے، لیکن جس کو نہیں معلوم ہے وہ کبھی کبھی جو ہے اونٹ جو ہے وہ دوسری سمت میں نکل جاتا تھا یا پیچھے رہ جاتا تھا، پھر آگے قافلہ نہیں ملتا تھا، ایسے بہت سارے حادثات ہوتے تھے۔ تو آدمی جو ہے وہ چلا گیا، راستہ بھٹک گیا، اور بھٹکنے کے بعد جو ہے اسے معلوم پڑا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، تو ایک راستہ بھٹک جانے کا احساس ہوتا ہے جب اس کو، تو اس کو موت نظر آتی ہے کہ اب مجھے راستہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، انتھک جاں توڑ، پوری دل کے پورے جذبات کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ دوڑ شروع کرتا ہے، راستے ڈھونڈتا ہے کہ مجھے جو ہے منزل مل جائے، مجھے جو ہے وہ کوئی ٹھکانہ مل جائے، کنارہ مل جائے، ورنہ جو ہے میری موت واقع ہو جائیں گی۔ ریگستان کے اندر جو ہے میرا دانا پانی جو بھی اس نے بندوبست لایا ہوا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، پورا یقین ہوتا ہے اس کو کتنا چلنے والا ہے۔ تو وہ جو ہے اتنی محنت، اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اتنے لگن سے محنت کرتا ہے کہ تھک جاتا ہے۔ انسان کی جو ہے وہ ایک بساط ہے، ایک حد ہے، وہاں جانے کے بعد اس پر جو ہے وہ تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے۔ ٹرینوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، نوکریوں پہ جو جاتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے، ان لوگوں نے بھی محسوس کیا، میں نے بھی محسوس کیا ہوں کہ تھکان اتنی زیادہ ہو جاتی کہ آدمی کھڑے کھڑے سوتا تھا، کھڑے کھڑے گھٹنے ٹوٹ جاتے تھے، ڈھڑنگ بول کے نیچے ایسا آدمی جو ہے بہت مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی ایک بساط ہے، تو وہ جو ہے تھک جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، یعنی بے تحاشا کوشش کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے ایک جگہ تھک کر جیسے ہی بیٹھتا ہے
اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ سکون سے سو کے جب اڑ جاتا ہے، نیند اچھی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ جس کے اوپر اس کا پانی تھا، دانے تھے، کھانا پینا، وہ بندوبست جو بھی تھا، تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی نعمتیں، جو کچھ بھی اس نے لایا تھا وہ سارا کا سارا غائب ہے، سارا کا سارا غائب ہے. تو اس کی پریشانی تو اور 10 پٹ بڑھ جاتی ہے کہ زندگی، موت ایک دم جبڑے پھاڑے ہوئے اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اب اٹھ کر جو ہے وہ اور ڈبل محنت سے جو ہے وہ بھاگ دوڑ ادھر ادھر اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، وہ چھوٹی سی زندگی کو ڈھونڈتا ہے، اور پھر جو ہے پھر تھک جاتا ہے اور پھر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کو نیند لگ جاتی ہے. اور نیند لگنے کے بعد پھر جب دوبارہ اٹھتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کا وہ اونٹ کھڑا ہوا ہے. تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں. اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے. چھوٹی سی زندگی، چھوٹا سا مال، چھوٹی سی پونجی، لیکن وہ اس کو اتنا خوش کر دیتی ہے کہ وہ جو ہے ایسے اوسان خطا کر بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ ہماری اس انابت سے خوش ہوتا ہے. کتنا اچھا مولا ہے ہمارا. روز رات میں یا دن، جمعرات کے دن اور پیر کے دن، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہمارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں. ایک حدیث میں یہ ہے کہ بندے کے سارے گناہ لے کر فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور میں اس کے بدلے ان کا رزق ان کو دے کر دوبارہ بھیجتا ہوں. ہے نا، کتنا ارحم مالک ہے ہمارا، ارحم الراحمین ہے. تو ایسا مالک جو ہے جس کی نافرمانیاں ہم دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، دھڑلے سے. اللہ ہماری خالی ذمہ داری نہیں آتی ہے، بلکہ دنیا عالم میں وہ لوگ جو ظلم کا شکار ہیں. ابھی ہمارے وہ 2 نوجوانوں کو جو ہے بولیرو کے اندر جلا دیا گیا. ایسے فلسطین کے اندر کتنے مظالم ہم نے جو ہے وہ سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں پکارتے ہیں. وہ آیت میں آپ کو سناؤں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے کتنے کام ہیں کرنے والے، کتنے لوگ ہیں جن کی چیخیں ہم کو پکار رہی ہیں، کتنے تقاضے ہیں، کتنے سسکتے ہوئے اور بلکتے ہوئے معصوم بچے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے جو ہے وہ غریب غربا ہیں جن کے مسائل حل کرنا. ہم اکیلے جنت میں نہیں جا سکتے. ہم کو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ساری انسانیت کا درد اپنے سینے میں رکھیں. تو یہ سارے مسائل حل کرنا ہے، یہ سارے بڑے بڑے کام کرنا ہے. ہم کو صرف ممرا میں نہیں کرنا ہے، بلکہ ممرا سے نکل کر ہمارے پورے ضلع میں، اور ضلع سے نکل کر ریاست میں، ریاست سے پورے ملک میں، اور ملک سے نکل کر پورے دنیا کے اندر ہم کو کام کرنا ہے. چین و عرب ہمارا، سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے وطن، سارا جہاں ہمارا. تو سارے جہاں کا درد، دنیا کے اندر کہیں بھی ظلم نہ ہو، کہیں بھی کوئی پسا نہ جائے، ہر کسی کو اس کے حقوق ملیں، ہر کسی کی خبرگیری ہو، ہر کسی کے تعلیم کا نظم اچھا ہو، عدالتیں اچھی ہوں، کوئی جو ہے وہ دندناتا ہوا، جبر کرتا ہوا، ظلم کرتا ہوا نہ پھرے، ہر کسی کی ہم پکڑ کرنے والے بن جائیں. اتنی صلاحیت ہو ہمارے اندر، اتنی زیادہ طاقت آ جائے، اتنا زیادہ علم آ جائے، اتنا زیادہ پاور آ جائے. کیونکہ کلی عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد. عصا نہ ہو تو عصا لینا، قوت حاصل کرنا، صحیح سمجھ حاصل کرنا، طاقت حاصل کرنا، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی بننا، سرداری کا جو ہے وہ حصول، اللہ کی قیادت قائم کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنے لیے نہیں. تو یہ سارے اتنے کام ہیں، اتنے تقاضے ہیں، اور پھر ان سارے باتوں کے بارے میں ہم سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا. ہم وہاں فلسطین میں ہو رہا ہے تو ہونے دو، چیچنیا میں ہو رہا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے، وہ 2 کو جلا دیا گیا، ہم کو کیا لینا دینا. ایسا مومن نہیں سوچ سکتا، بلکہ ان سب کے لیے میں کیا کروں، کب کروں، کیسا کروں، اور کیا میری فی الحال بساط ہے، کیا میری فی الحال اوقات ہے، اس کے حساب سے وہ کر گزرتا ہے. کر گزرنے کے لیے بے چین رہتا ہے.
یہی مومن کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے مومنین سے کیا کہتا ہے؟ وما لکم لا تقاتلون، کیا ہو گیا ہے کہ تم جنگ نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے وہ کمزور لوگ، الذین یقولون، جو وہ کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اس بستی سے ہم کو نکال، اس مصیبت سے ہم کو نکال، ہم کو نجات دے. وہ کچھ نہیں کر سک رہے تو وہ جو ہے ایسی دل کی ان کی جو ہے وہ پکار، چیخ و پکار، آہو پکار جو ہے وہ نکل رہی ہے، اس ظالم بستی سے ہم کو نکال. هذه القریۃ الظالمی اہلھا، جس کے رہنواسی جو ہیں وہ ظالم ہیں، تو ان لوگوں سے جو ہم کو نجات دے. وجعل لنا من لدنک ولیہ، تیرے پاس سے ہم کو جو ہے کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی سپورٹر ہم کو جو ہے وہ عطا کر. وجعل لنا من لدنک نصیرا، کوئی مدد کرنے والا ہم کو جو ہے وہ تیری طرف سے عطا کر. تو جو طاقتور ہیں، جو باصلاحیت ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو یہ سوچنا لازم ہے کہ ہم جو ہیں، ہمارے پاس وقت جو ہے وہ فالتو نہیں ہے، ہماری صلاحیتیں جو ہے وہ بیکار نہیں ہیں. ہماری ایک ایک نعمت سارے انسانوں کا سردار، اور اس سردار کا وہ ساتھی جو تمام صحابہ میں جو ہے اول نمبر تھا، اور خلیفہ دوم، 3 بڑی بڑی ہستیاں جو ہے چند روز کے فاقے کے بعد ایک باغ میں جا کر جو ہے وہ کیا کھاتے ہیں؟ صرف چند کھجوریں اور تھوڑا سا میٹھا پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی. وہ پینے کے بعد ساری انسانیت کا سردار کیا سبق دیتا ہے؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے جو ہے ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہر نعمت کا ہم سے سوال ہوگا. اللہ رب العالمین ہماری پکڑ کرے گا. ہم جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کے رضا کے مواقع موجود ہیں، اس کی صحیح ہم کو قدر کرنا چاہیے. ہمارا مالک ہے ہی ایسا، ہم کو جو ہے اس لیے بنایا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے مسائل حل کریں. تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نکھارنا ہوگا، اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، ہم کو جو ہے وہ تیار ہونا ہوگا، لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا. پوری جو ہے وہ جماعت، پورا گروہ، پورے لوگوں کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہوگا. اور انسانوں کو لے کر چلنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. الگ الگ ہوتے ہیں، اختلافات ہی ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے جوڑنا، ان کی فکر کرنا، اس کی کسک اپنے دل میں رکھنا. ایک دائی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی اولاد سمجھتا ہے نا. اولاد کو بخار ہو گیا، اولاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اولاد کو جو ہے وہ کوئی حادثہ پیش آیا، اولاد کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھا لیا، تو اولاد کے لیے جو ہے وہ قربان ہو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کتنا یہ ہوتا ہے، کتنی زیادہ وہ تگودو کرتا ہے، کتنی فکر کرتا ہے، اپنا سب کچھ اس کو لگا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہم کو بھی جو ہے وہ اپنا سب کچھ لگا دینا ہے، اپنے آپ کو ساری طرف سے، سب طرف سے کٹ کر اس کام میں لگ جانا ہے. عظیم الشان کام، انبیائی مشن، انسانوں کی اصلاح، انسانوں کی تربیت، انسانوں کی ارتقاء، انسانوں کی نشوونما، انسانوں کی حفاظت، انسانوں کی غمخواری. یہ سارے کام جو ہے نا ہم کو کرنے ہیں. یہ درد، یہ مشن اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ غلط راستے پر نہیں ڈالا. تو اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے بہت سارے تقاضے کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، ان لوگوں کو سراہتا ہے جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب اللہ ہے کا معنی ہم کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ رب، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ہماری پرورش، ہماری نگہداشت بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی کی ساری زندگی اللہ رب العالمین ہمارے لیے کیا کیا نظم نہیں کیا ہے. سورج جو ہے اس کی روشنی کو صاف کر کے ہم تک جو ہے اللہ رب العالمین اس کی شعائیں ہم تک پہنچاتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. ہوائیں ہمارے لیے چلائے جا رہی ہیں، طوفان مد و زجر آ رہے ہیں سمندر کے اندر، جو ہے شام میں جو ہے
پانی آتا ہے کنارے اور پوری جو ہے وہ خرابیاں، نجاست، غلاظت سب بہا کر لے جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے صاف ستھرا کر کے اوپر پہنچانے کا نظم، پھر وہاں سے بارش کا نظم. تو اتنے احسانات اللہ رب العالمین کے یہ جو ہیں اسی لیے ہیں کہ ہم جو ہیں سوچیں کہ یہ رب جس نے جو ہے ابھی یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں، اس سانس کے چھوٹے سے ایریے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہزاروں لاکھوں زندگیاں رکھی ہیں. زندگیاں جرثومیں ہیں جو ہمارے اندر جاتے ہیں، ہم کو تقویت پہنچاتے ہیں. زندگیاں بھر دی اللہ رب العالمین نے، سب کے کھانے کا نظم، سب کے رہنے کا نظم، سب کی آسائشوں کا نظم، سب کی جو ہے وہ ضرورتوں کا نظم. تو ایسا عظیم الشان خدا جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کو کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، خالی کہنا نہیں ہے، زبانی دعوے نہیں ہونا ہے، اس کے اوپر ہم استقامت اختیار کریں. کوئی بھی مشکل سے مشکل وقت آیا کہ ہمارا پیر نہ ڈھس دے، ہمارا پیر نہ ڈھس دے. ثم استقاموا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. فرشتے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو. خوف کس کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال ہے تو مال کے لٹ جانے کا ہے نا. آئے دن سنے ہوں گے بڑے بڑے بلڈر محنت کر کے، جانفشانی کر کے، اپنا علم، اپنی صلاحیت، وقت، روپیہ پیسہ لگا کر بلڈنگیں بنا کر ایک مقام حاصل کیا، اور چند غنڈے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ تو دے دے، نہیں تو تیری زندگی ہم لے لیں گے، تیرے ہاتھ پیر ہم توڑ دیں گے. کیسا خوف ہے. ایسا خوف دنیا کے اندر جو ہے وہ جب یہ دین نہ ہو تو پھر ایسا جو ہے وہ خوف آتا ہے نا، کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مال آ گیا، طاقت آ گئی ہمارے پاس، ہم جو ہے محفوظ ہو گئے. نہیں، وہ آج ایم ایل اے بھی جو ہے نا وہ چین کی نیند نہیں سو سکتا ہے. جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا زیادہ خوف میں مبتلا ہے. تو وہ کیا بولتے ہیں، اللہ تخافوا، کوئی خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہیں. کسی کا مال چلا گیا، گنڈے آئے اس کے پاس سے اتنے لاکھ روپے لے کے چلے گئے، کوئی آیا بندوق لگایا تمہاری ساری چیزیں لوٹ کے لے گیا، 10,000 کا 20,000 کا موبائل بڑے مشکلوں سے لیے تھے، چور نے لوٹ لیا، تو کتنا بڑا غم ہے. اور ایسی نہ جانے کتنی چیزیں جو ہے وہ ہماری لٹ سکتی ہیں، اس کا غم. تو کوئی غم بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں. ایسی بشارت دیتے ہیں جو لوگ اللہ ہمارا رب ہے کہتے ہیں اور اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اس پر زندگی پوری کی پوری گزارنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو آ کے یہ خوشخبری دیتے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت ہے اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا کہ تم سے جو ہے وہ وعدہ کیا گیا تھا. تو ایک حدیث سنا کر جو ہے وہ، میرا وقت 9-10 تک ہے نا، 11 ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزار دی، اللہ کی طرف ذرا بھی رجوع نہیں ہوا. لیکن جب اس کو لگا کہ میری موت قریب ہے، اور لگتا ہے لوگوں کو، تو پھر وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں فائدہ نہیں ہوتا. تو اس نے کیا کیا، جب اس کو لگا کہ اب اگر میں اللہ کے ہاتھ پڑ گیا تو میری گھٹیا کھڑی، میرے کو تو اللہ ایسا عذاب دے گا کہ دنیا کے اندر کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا، ایسا مجھے عذاب دے گا، ایسی سزا دے گا. تو وہ کیا کرتا ہے، یہ سوچ کے اپنے بچوں کو سب کو بلاتا ہے، اور بلا کے کیا بولتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو میری لاش کو جلا دینا، اور وہ راکھ جو ہے اس کو اٹھا کے آدھی ہوا میں بکھیر دینا اور آدھی جو ہے نا وہ نہر میں بہا دینا. تو اس کے بچے ویسے ہی کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میں ڈر گیا تھا تیرے سے کہ تو میری پکڑ کرے گا تو میرا کیا ہوگا، میرے کو کتنی سزا ملے گی. تو وہ سزا سے بچنے کے لیے میں نے کیا. تو اللہ اس خوف سے اس کی مغفرت کر دیتا، اس کی مغفرت کر دیتا. تو ایسا خوف ہمارے اندر آنا چاہیے کہ اللہ اگر پکڑنے پر آ جائے، اللہ نے پوچھ لیا، کبھی پوچھ لیا تو ہم نہیں بچ سکیں گے. ہماری اتنی کوتاہیاں ہیں، اتنی غفلتیں ہیں. تو اللہ ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو
غفلتوں سے نکالے، صحیح شعور عطا کرے، اور ہماری ساری انرجی، طاقت، قوت، صلاحیت، جوانی سب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رضا کے کاموں میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں۔ اللہ ایسی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رتی برابر بھی، بال برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ سے غافل نہ ہوں۔ بہت بڑا خسارہ ہے یہ، بہت بڑا خسارہ ہے، اور بہت بڑی دولت ہے یہ کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے ہو جائیں۔ تو مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں، اللہ سے جڑے رہنے میں، اللہ پر یقین کرنے میں، اللہ کو اپنا رب ہمیشہ یاد رکھنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، سب سے اول نمبر، ہمیشہ کبھی جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو یاد رکھنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ، آخر دعوانا